بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کے ہر مشکلات ختم ہو جائیں گے، آپ کی ہر مصیبت دور ہوگی، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ محترم دوستو، بس آپ نے ایک کٹوری آٹا لے کر اس پر یہ عمل کر لینا ہے اور اس کے بعد اس ایک کٹوری آٹے کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ محترم دوستو، ایک کٹوری آٹے کا صدقہ کرنے کے ساتھ ہی آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، آپ کے اوپر رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ پیارے دوستو، ایک کٹوری آٹے کا یہ عمل 100% مستند ہے، لیکن آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ عمل کے حوالے سے کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ پیارے دوستو، آٹے اور چاول کا شمار اناج میں کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہے ان کا شمار اجناس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اناج میں اجناس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ برکت رکھی ہے۔ آٹا ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے، پھر چاہے وہ امیر شخص کا گھر ہو یا غریب شخص کا، چاہے آپ کے سامنے دنیا بھر کے میوجات رکھ دیے جائے یا بنا ہوا گوشت ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے، ان تمام چیزوں کو کھا لینے کے باوجود بھی آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ پیارے دوستو، آپ کی بھوک تب مٹے گی جب آپ آٹے سے بنی ہوئی روٹی کھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے کروڑ پتی کا گھر ہو یا ایک ایسے شخص کا جو کہ روزانہ صرف 10 روپے ہی کیوں نہ کماتا ہو، آٹا ہر ایک کے گھر میں ہی موجود ہوتا ہے۔ لیکن آپ صرف ایک کٹوری آٹا لے کر اس پر یہ عمل کر لے، اس کے بعد اس ایک کٹوری آٹے کو صدقہ کر دے۔ یقین مانیے آپ کی قسمت اور حالات ایسے بدلے گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ صرف ایک کٹوری آٹے کو صدقہ کر دینے کے بعد آپ کے رزق کے اور دولت کے جتنے بھی مسائل تھے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ پر اور آپ کے گھر پر رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں اتنی زیادہ برکت پڑے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ خود پریشان ہوگے کہ کل تک جو دکان ہزاروں میں کمائی تھی آج وہ کیسے لاکھوں میں کمانے لگی۔ اسی طرح اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں آپ کی ترقی ہو جائے گی، یا اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، دولت، نوکری کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ مجھے یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے، کیونکہ ان اسباب کے بارے میں نہ تو آپ نے کبھی سوچا ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ کے گمان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق، دولت اور پیسہ عطا فرمائیں گے۔ ایک کٹوری آٹے کے صدقے کا یہ عمل عام غذائی اور عام عملیات کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور اور تیزی سے کام دکھانے والا ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک کٹوری آٹے کو اس عمل کو کس طرح کرنا ہے اور اس عمل کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پیارے دوستو، ایک کٹوری آٹے کے اس عمل کو گھر کی خواتین بھی کر سکتی ہے اور گھر میں کوئی دوسرا فرد بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے باورچی خانے میں جانا ہے، یا وہ جائے جہاں آپ نے اپنے آٹا رکھا ہوتا ہے، وہی آٹا جس آٹے کو آپ گھر پر گوندھ کر اس کی روٹیاں بناتے ہیں۔ آپ نے اس آٹے میں سے ایک کٹوری آٹے کی لے لینی ہے۔ اب آپ نے کسی صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اس ایک کٹوری آٹے کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ دوستوں نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ دوستوں نے 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ دوستوں نے اسی طرح 11 مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ محترم دوستو، جب بھی ہم استغفار کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے کیے گئے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، تو اس سے نہ صرف ہمارے کیے گئے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھر میں غربت اور بے برکتی لے کر آتی ہے اور ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے، رزق اور دولت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو آپ دوستوں نے پہلے 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کریم کا ایک مبارک نام یا رزاق پڑھنی ہے۔ آپ دوستوں نے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق عطا کر دینے والا۔ محترم دوستو، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات یعنی یا رزاق سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے لیے جتنی بھی غربت تنگ دستی ہوتی ہے، رزق کے حوالے سے پریشانیاں ہوتی ہے، اللہ کریم ختم کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، 11 مرتبہ آپ نے یا رزاق کو پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ دوستوں نے اللہ الصمد 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، جب آپ اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھو گے اور جو شخص اللہ الصمد کا ورد کرتا ہے تو اللہ کریم اسے بے نیاز بنا دیتا ہے اور اسے مخلوق کی نظر میں بھی بلند کر دیتا ہے، اور زندگی میں پھر دوبارہ کبھی مخلوق کی ضرورت نہ پڑے گی، وہ سب سے بے نیاز ہو جائے گا۔ محترم دوستو، اس اللہ الصمد کے پڑھنے سے دنیا بھر کی جتنی بھی نعمتیں ہوگی، اور آپ کو چاہیے اس اللہ الصمد اسم مبارک کی برکت سے اللہ کریم آپ کو عطا کر دے گا۔ محترم دوستو، جب آپ 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لے تو اس کے بعد آپ دوستوں نے 11 مرتبہ یا رحمان یا رحیم پڑھنی ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ یا رحمان یا رحیم پڑھو گے، اس کا مطلب یہ ہے اے رحم کرنے والے، اے بخشش دینے والے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ان 2 اسم مبارک یعنی یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کے معاملات سے پیش آتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جس شخص پر رحم کرتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی پکڑ نہیں کرتا، تو وہ شخص پھر کبھی بھی دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو کبھی رزق اور دولت کی تنگی ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ دوستوں نے دعا کرنی ہے، اور آپ دوستوں نے آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، جو کچھ خواہش آپ اللہ کریم سے مانگو گے ان کا ذکر اپنی دعا میں کرنا۔ جیسے اگر آپ کو دولت چاہیے، جتنی بھی دولت چاہیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو بڑی گاڑی، بڑا گھر چاہیے یا کچھ بھی چیز چاہیے، جتنی بھی دولت چاہیے، آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ لینی ہے۔ دعا کر لینے کے بعد آپ نے وہ ایک بار درود شریف دوبارہ پڑھ کر اس کٹوری پر پھونک مارنی ہے۔ جب آپ اس پر پھونک دے تو آپ نے اس کو صدقہ کر دینا ہے۔ آپ اس آٹے کو چرن پرن کے سامنے بھی رکھ کر اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آٹے کو کسی غریب کے گھر بیچ دینی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس سے روٹیاں بنا کر کسی غریب کے گھر یا کسی چرن پرن، اگر آپ کے گھر میں مرغیاں ہو یا جو بھی آپ کے گھر میں ہو، اس کو کھلا دے۔ انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اللہ کریم آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو آج تک آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ محترم دوستو، یہ عمل آپ بھی کر لے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ انشاءاللہ یہ عمل اتنا تاثیر العمل ہے کہ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ میرا اللہ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہی الہی میں قبول فرمائے، اور جو احباب پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے،
اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبت زدوں کی مصیبت کو ختم فرما دے، اور بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور جو احباب بے روزگار ہے، مالی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ کریم انہیں غیب کے خزانوں سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔